یہ اب پاکستان اسپیسیفک جو باتیں ہیں اور جو ایک پاکستان نے سعودی عربیہ کو بھی اب اس وقت اس بڑے امپورٹنٹ ٹائمز میں کمٹمنٹ دی ہے، اس کے اور کیا پہلو ہیں یا اور کیا ریمیفیکیشنز ہیں جس کے بارے میں آپ ہمیں اگر بتا پائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں مونا بہن، جو پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات ہیں وہ روز اول سے بڑے اچھے رہے ہیں، لیکن ماضی میں کچھ تعلقات خراب بھی ہو گئے تھے، یا کہیں کہ وہ چیپٹر کچھ اچھا نہیں رہا تھا، ایک فیز تھا۔ لیکن اب الحمدللہ دونوں ملک ایک ساتھ ہو گئے۔ جب سے اسپیشلی ہم نے اسٹریٹجک معاہدہ کیا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، وہ ہم ایک نئے دور کا آغاز کر چکے ہیں، اور اس وقت پاکستان کی جو موجودگی ہے اور جو اس کے سفارتی پوزیشن ہے، دیٹ از ایکسٹرا آرڈینری، وہ بہت منفرد ہے۔ اور اس وقت خطے میں امن کے لیے جو کردار اگر کوئی ادا کر سکتا ہے یا کر رہا ہے تو وہ پاکستان ادا کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی جو ایران اور امریکہ کی لڑائی اگر اتنا عرصہ روکی رکھی تو وہ بھی پاکستان نے روکی تھی، ان کی مذاکرات کی میز بھی اگر سجی تو وہ پاکستان نے سجائی، اور اب بھی پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ کوئی بڑا ہو اور اچھا ہو، اور امن، ایک دیرپا امن کے قیام کے لیے پاکستان اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ دوسری طرف سعودیہ کے ساتھ جو یہ عالمی تیل کی کرائسس چل رہی ہے، جو پرابلمز ہیں میرے خیال میں دنیا میں ہیں، تو اس میں سعودیہ جس طرح ہماری مدد کر رہا ہے تو اس طریقہ کار اور ان چیزوں کو بھی دوبارہ جو ہے ڈسکس کیا گیا، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہماری مدد اس سلسلے میں کر رہے ہیں، اور مزید بھی انشاءاللہ مستقبل میں وہ جاری رکھیں گے۔ لیکن اچھا اختیار صاحب، اکثر آپ سے پھر یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر ساری چیزیں اچھی ہیں اور آپ ایک بڑا پرنسپلڈ پوزیشن پہ پاکستان ہے، بہت اچھی بات ہے، تو یہ کیا ضرورت پڑی کہ حکومتی وزراء نے باقاعدہ ایک پریسر کی اور پھر بولا کہ یہ جو خارجہ امور ہیں ان کو ڈسکس نہ کیا جائے، یہ ایک ریڈ لائن ہے، ورنہ پھر آپ قانونی کارروائی کے لیے تیار رہیں؟ مطلب اس کو بھی پھر بڑی ایک تشویش کی نگاہ سے اس پریسر کو دیکھا جا رہا ہے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ انفیکٹ میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کا جو گھر ہے، اس وقت پاکستان ہم سب کا گھر ہے، اور گھر جو ہوتا ہے وہ پھر سب کا ہوتا ہے، اور اس گھر کی اس وقت جو حیثیت بن چکی ہے علاقے میں وہ یہی ہے کہ آپ دوسرے ملکوں کے بیچ میں راضی نامہ اور صلح اور امن کی بات کر رہے ہوں۔ آپ کا بیچ میں جو کردار ہے وہ ایک ایکسٹرا آرڈینری بڑا پرنسپل ہے۔ ایسے حالات میں ہمارے ملک سے یا کچھ صحافی یا کچھ ویلاگرز یا کچھ یوٹیوبرز جو اپنے ڈالر بٹورنے کے لیے جو ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جس سے ہمارے برادر اسلامی ملکوں کو اس پہ شکوہ ہوتا ہے، اس پہ وہ گلہ کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنا ایک گلہ بھی دی کہ یہ ہونا نہیں چاہیے۔ تو اس وجہ سے مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سر، میں جسٹ فار کلیئرٹی، آپ کی جو ایک بات کا مطلب تھا یا متن تھا وہ یوٹیوبرز یا ویلاگرز کی طرف تھا، آپ کو اپوزیشن سے کوئی اعتراض نہیں ہے؟ کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خارجہ پالیسی آپ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں بناتے، یا وہاں کیوں نہیں آپ زیر بحث لا رہے؟ جو پارلیمنٹ کی بات ہے نا، میں آپ کو بات بتاتا ہوں، پارلیمنٹ میں چیزیں ایونچولی آنی ہوتی ہے، جلد یا بدیر، وہ ادھر آ کے پھر ڈسکس ہو ہی جائیں گی۔ لیکن اس وقت تو اپوزیشن کی اگر میں بات کروں تو یہ تو چاہتے ہی یہی ہے کہ مطلب اگر پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کی نہج پہ پہنچے تو یہ آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے کہ ان کے ساتھ معاہدہ نہ کریں، قرضوں کو رول اوور نہ کریں، مزید قرضہ نہ دیں، یہ نہ کرے، وہ نہ کرے، ہو جانے دے ڈیفالٹ۔ اچھا، قومی سلامتی کی بات آتی ہے تو آپ سب پارٹیوں کو بلا لیں، ساری آ جائے گی، ساری اپوزیشن آ جائے گی، لیکن ایک پارٹی جو ہے وہ نہیں آئے گی، کیونکہ بیکاز ان کا کنسرن پاکستان ہے ہی نہیں۔ وہ سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ ہمارا کنسرن عشق عمران ہے، عشق پاکستان کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا ہے نہیں۔ یہ ان کے لیے وارننگ ہے کہ کوئی بھی اگر اس طرح کام کرے گا کہ ان کے بیانات سے، ان کے ویلاگ سے اگر پاکستان کے جو کردار ہے، جو رول ہے، اور آپ پاکستان کے چہرے کو برا بنا کر دنیا کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر قانون حرکت میں آئے گا، اور ضرور آئے گا۔ اچھا، یہ آپ نے ایک دوبارہ بہرحال خبردار کیا ہے۔ پنجوتا صاحب، آپ کو کوئی اس پہ اطمینان ہوا؟ وہ کہتے ہیں دیر سویر آئی جائے گی خارجہ پالیسی پارلیمان میں، اور آپ اپنے رویوں پہ بھی تو کچھ نظر ثانی کریں۔ آپ تو بیٹھے ہی وہ کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وکٹ کے دوسری طرف سے آپ کھیل رہے ہیں۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش، بڑی مہربانی۔ دیکھیں، وکٹ کی دوسری طرف کون کھیل رہا ہے وہ تو پوری قوم دیکھ رہی ہے۔
آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب سعودی عربیہ جاتے ہیں، ساتھ ہی ایران بھی تھا، ادھر بھی چکر لگا لیتے۔ آپ نے جب قرارداد منظور کرنے کے اندر ووٹ ڈالا، جس قرارداد کا مقصد یہ تھا کہ جو قرارداد تھی کہ جو خلیجی ممالک کے اوپر حملہ ہوا ہے اس کے جو ہے وہ خلاف قرارداد پیش کی گئی تھی، اس کے اندر اس قرارداد کے اندر اگر ایک اور چیز بھی ایڈ کر لی جاتی کہ امریکی اڈے جو ہیں وہ ان خلیجی ممالک کے اندر استعمال نہ ہوں، اور امریکی اڈوں کے جو ہے دفاع کے اوپر، یہ میں نہیں کہوں گا کہ آپ نے سعودیہ کے دفاع کے اندر یہ کیا ہے یا کسی اور خلیجی، آپ امریکی اڈوں کے دفاع کے لیے یہ قرارداد آپ نے منظور کرائی ہے، اور آپ نے ایران کے اوپر امریکہ کا اور اسرائیل کا جو حملہ ہے اس میں آپ کے لیڈران نے ان دونوں کا نام تک نہیں لیا۔ جتنی بھی آپ نے سٹیٹمنٹ دیکھی ہیں، آپ سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، تو آج ثابت ہو رہا ہے کہ کون کس کا یار ہے، کون کس کے ساتھ ہے، کون کس کی سپورٹ کر رہا ہے، کون کس کے ساتھ اختیار صاحب تو حیران پریشان ہو گئے ہیں آپ کی بات پہ۔ پوری قوم جو ہے، پوری قوم اس وقت، پوری قوم جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہے، پوری قوم جو ہے اس کے لیے تمام جتنے ممالک خلیجی ہیں وہ برابر ہیں۔ آپ وزیر اعظم فارم 47 کے مطابق بنائی گئے ہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ایک لیڈر کا رول ادا کرتے ہوئے تمام مسلم ممالک جتنے ہیں ان کو اکٹھا کرتے، جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے اس پہ پاکستان تو نہیں ہے نا قرارداد پیش کرنے والا، یا پاکستان نے تو ایک آلریڈی جو ریزولوشن تھی اس پہ انہوں نے سپورٹ کیا ہے، سپورٹ کیا ہے نا جی، سپورٹ کیا ہے نا جی، تو ان دا سینس کہ ان کی طرف سے کوئی ڈائریکٹ جارحانہ یا جاریت نہیں ہو رہی ہے۔ یہ جو سپورٹ ہے یہ بیسیکلی جو امریکہ کے اوپر امریکی اڈے ہیں، انہوں نے تو ایران نے تو اس کو ٹارگٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی خلیجی ملک کے جو ہے وہ خلاف نہیں ہیں، ہم ان اڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جہاں سے ہمارے اوپر وار ہو رہا ہے۔ اگر اڈے استعمال نہ ہوں تو ہم کوئی وار نہیں کریں گے، اور اگر اڈے استعمال کیے جائیں گے تو ہم اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ اور خلیجی ممالک نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمارے اڈے یا ہماری سرزمین ہی استعمال ہو ہی نہیں رہی ہے۔ نہیں تو انہوں نے اڈے کیوں دیے ہوئے ہیں؟ وہ جو اڈے ہیں ان کے، ان اڈوں کو ختم کریں، ٹھیک ہے، ختم کرنا تو دیر پا بات نہیں، دیر پا دی اس لیے گئے ہیں تاکہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جائے، مسلمان ممالک کو کیا جائے۔ آپ کے سامنے اب دیکھیں امریکہ نے جس طرح وینزویلا کے اندر جا کر صدر کو اٹھا لیا، اس سے پہلے ایران عراق کے صاحب کے سامنے، اب افغانستان جو ہے اس کے ساتھ ہمارا معاملہ چل رہا ہے، اس کے پیچھے بھی اسرائیل ہے۔ عمران خان ہمارے لیڈر تو بار بار کھل کے کہہ چکا ہے کہ جہاں بھی مسلمانوں کی لڑائی ہوگی پیچھے اسرائیل ہوگا، تو آپ کس کے سپورٹر ہیں؟ طالبان جو افغان طالبان رجیم ہے وہ اسرائیل بیکڈ ہے، بڑی اچھی بات ہے، تو آپ ان کی مذمت کریں، ان کو آپ آڑے ہاتھوں لیں۔ آپ کی جو پروونشل گورنمنٹ ہے ان کو بھی چاہیے ان کو بالکل ان کے اوپر ان کو یلغار کر دیں، اس سے زیادہ یلغار کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی آپ گورنمنٹ پہ کرتے ہیں، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان کے وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں جو ہے افغانستان جو ملک ہے اس کے خلاف پاکستان کا آج تک موقف نہیں ہوا کہ ہم اس افغانستان کے خلاف ہے۔ نمبر 1 ہمارا موقف کے خلاف نہیں ہے، رجیم کے خلاف ہے۔ ہم پہلی دن سے یہ کہہ نہیں، رجیم کے اوپر ہم ہی تو پہلے ڈھول بجانے والے تھے، ہم ہی اس وقت جا کے نہیں، ہم نے جا کر افغانستان کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو بھیجا تھا، ہم نے کہا تھا کہ وہاں جہاد کے نام کے اوپر آپ لوگوں کو بھجوائیں، ہم نے جا کر وہاں کہا تھا کہ افغانستان کے اوپر حملہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حملہ ہے۔ یہ تو ضیاء الحق سے قصہ شروع ہوا تھا، پکڑیں اس شخص کو، اس سے شروع کریں، اور جو اس کے درمیان آئے کون سا والا شخص؟ ضیاء الحق، اچھا ضیاء الحق، ٹھیک ہے، تو اس نے بھیجا تھا نا اس وقت کے آرمی چیف نے۔ ہاں بالکل، وہ بہرحال ایک نہیں، بہرحال نہیں نا، حقیقت ہے، حقیقت تو کبھی نہیں مٹ سکتی نا۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہمارا ان کا دفاع ہمارا دفاع ہے، آپ لوگوں کی کبھی آپ کہتے ہیں جی نہیں ضیاء الحق تو مرحوم ہے نا، اب تو ہے ہی نہیں نا وہ۔ نہیں، ضیاء الحق کی پالیسیوں کو چلانے والے تو ادھر ہی نہیں بیٹھے، وہ ابھی بھی وہی چلا رہے ہیں، جو ان کی گود میں بیٹھ کے جنہوں نے جنم لیا وہ تو ادھر ہی نہیں ہے۔ تو سمپل بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر امن ہو، ہم کسی بھی ملک میں جنگ کے حق میں نہیں ہیں۔ اگر ایران امریکہ اس وقت جنگ جاری ہے، ہم چاہیں گے کہ یہ جنگ ختم ہو، لیکن ہمارا یہ بھی حق بنتا ہے کہ جہاں جہاں امریکہ کے اڈے ہیں مسلمان ممالک یوز کر رہے ہیں، انہیں جا کے یہ کہیں کہ آپ کیوں اڈے استعمال کروا رہے ہیں، آپ ایران کے ساتھ کھڑے ہوں اور OSCE کانفرنس بلائیں اور امریکہ اور اسرائیل کو سامنے سٹینڈ لیں، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ مسلم ممالک ساتھ کھڑے ہو گئے، ان کو بھی نظر آئے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایران دہشت گرد ہے۔ صحیح ہوا۔